السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا زبردست اور ایک ایسی سچی کہانی لایا ہوں جس کو سن کر آپ اپنی زندگی کا رخ کو بدل سکتے ہیں، آپ اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ اور سدھار لا سکتے ہیں۔ وہ واقعہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی، اتنے بڑے اللہ کے بزرگ، اتنے بڑے اللہ کے رسول کے سنت پر عامل، اور جنہوں نے تقریباً 18 سال تک مدینہ منورہ میں روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر 18 سال تک حدیث رسول کا درس دیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا درس دیا ہے۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی، اتنے بڑے اللہ کے بزرگ کا واقعہ سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے کہ اتنے بڑے اللہ کے ولی کی عاجزی اس قدر ہے۔ آپ اس واقعہ کو سن کر دنگ رہ جائیں گے، پریشان رہ جائیں گے، ہکا بکا رہ جائیں گے۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ٹرین کا سفر کر رہے ہیں، ریل گاڑی کا سفر کر رہے ہیں، تو ان کے بازو میں ایک فیملی بیٹھی ہوئی تھی، میاں بیوی اور ان کے 2 بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان میں سے ایک جو ہے استنجا، قضاء حاجت کی ضرورت ہوئی، استنجا کے لیے گئے، اور جانے کے بعد پھر فوراً ہی واپس آ گئے اور آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ کسی نے استنجا خانہ کو گندا کر دیا ہے، استنجا خانہ کے اندر گندگی پھیلا دی ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات حضرت مولانا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سن رہے تھے، ان کی باتیں ہو رہی ہے، یہ اشارے میں چپکے سے اٹھ کر گئے اور جا کر دیکھتے ہیں کہ استنجا خانہ کو کسی نے پورے خراب کر دیا ہے، گندگی پھیلا دی ہے، پیر رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، پورے استنجا خانہ کو کسی نے گندگی سے پورا خراب کر چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ اپنے ہاتھوں سے ان گندگیوں کو صاف کرتے ہیں، پورے استنجا خانہ کو صاف کر دیتے ہیں، صاف شفاف، کہیں گندگی نظر نہیں آ رہی ہے، کہیں سے بدبو کا کوئی اتا پتا بھی نہیں ہے۔ پورے صاف کرنے کے بعد پھر آ کر اپنی سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، حضرت مدنی اپنی سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد کہتے ہیں کہ آپ لوگ ابھی کہہ رہے تھے کہ استنجا خانہ میں گندگی ہے، پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، میں تو ابھی گیا ہوں، بالکل صاف شفاف ہے، آپ جائیے آرام سے قضاء حاجت کر کے آ سکتے ہیں، میں تو ابھی گیا ہوں، بالکل صاف تھا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے یہ کہنے پر ان جو گئے تھے وہ جاتے ہیں دوبارہ استنجا کرنے کے لیے، استنجا کر کے آتے ہیں، پھر آ کر اپنے چپ کے بات کر رہے ہیں کہ ابھی ہم لوگ گئے تھے، استنجا خانہ میں گندگی اتنی زیادہ تھی کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، صاف کس نے کیا؟ بھنگی تو آیا نہیں، صاف کرنے والے تو آئے نہیں، آخر صاف کس نے کیا؟ انہوں نے اندرونی اعتبار سے پتہ لگایا، آس پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے جا کر پوچھا کہ بھائی ابھی استنجا کرنے کے لیے کون آئے تھے؟ یہاں تو اتنی زیادہ گندگی تھی کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، لیکن آئے کون؟ صاف کیے کون؟ اتنے صاف ستھرے اس کو بنائے کون یہاں آیا تھا؟ تو سبوں نے کہا کہ یہ جو بزرگ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سفید داڑھی والے، یہ جو ٹوپی والے ملے بیٹھے ہوئے ہیں، ملا بیٹھے ہوئے ہیں، وہی آئے تھے ابھی، اور اس کے بعد تو آپ ہی آئے ہیں۔ تو جا کر پھر آپس میں بات کرنے لگے کہ اپنے میاں بیوی بات کرنے لگے کہ یہ ملا صاحب نے ہماری باتوں کو سن لیا ہے، اور سن کر وہ جا کر اپنے ہاتھوں سے اس گندگی کو صاف کیے ہیں، اور صاف کرنے کے بعد پھر ہمارے لیے راستہ کو صاف کر کے ہمیں استنجا کے لیے بھیجا ہے۔ دونوں نے حضرت کے قدم پر پڑ گئے، حضرت سے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے، حضرت آپ بتائیں آپ کا تعارف کیا ہے، آپ کون ہے، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو وہ اپنا تعارف کرتے ہیں، اپنا ٹھکانہ بتاتے ہیں، اپنا نام بتاتے ہیں، دیوبند کا نام بتاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ تو وہ آدمی کہتا ہے، وہ فیملی والا، وہ مالک کہتا ہے، وہ سیٹ کہتا ہے کہ حضرت میں آج سے پہلے مسلمانوں سے بہت زیادہ نفرت کر رہا تھا، میں مسلمانوں کو اپنے دل سے برا سمجھتا تھا،
ہر قدم قدم پہ مسلمانوں کی دشمنی میرے سینے پہ ابھرتی تھی. میں مسلمانوں کو دیکھتا تو چڑ کے مارے، غصے کے مارے لال ہو جاتا. ہمیشہ بچپن سے لے کر 55 تک میرے دل میں مسلمانوں کی نفرتیں ڈالی گئی ہیں، میرے دل میں مسلمانوں کی عداوت ڈالی گئی ہے. لیکن آج آپ نے ایک ایسا ہمارے ساتھ ایک ایسا برتاؤ کیا ہے، ایک ایسا اپنا اخلاق پیش کیا ہے کہ آج سے پہلے کی جتنی نفرتیں تھی، جتنی عداوتیں تھی، جتنی دشمنی تھی، یہ اخلاق اور یہ جو ہے آپ کا کام وہ ساری عداوتوں کو ختم کر دیا ہے، ساری نفرتوں کو ختم کر دیا ہے. حضرت آج ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں کہ آج کے بعد کبھی کسی مسلمان سے نفرت نہیں کریں گے، کسی مسلمان سے عداوت نہیں رکھیں گے، کسی مسلمان سے دشمنی نہیں رکھیں گے. میرے بھائیوں، یہ واقعہ دیکھیے، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ولایت میں کتنے اونچے مقام رکھتے تھے، اور اپنے علم کا تو کیا کہنا، دارالعلوم جیسے جو ہے بڑے ادارے کے شیخ الحدیث تھے. اتنے بڑے عالم دین، اتنے بڑے اللہ کے ولی کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے گندگی کو صاف کر کے ایک خلق خدا کے پریشانی کو دور کر رہے ہیں، ایک خلق خدا کی خدمت کر رہے ہیں. یہ کون کام کر رہا ہے؟ یہ مدنی نہیں بلکہ مدنی کے تواضع نے کام کیا ہے. یہ مدنی نہیں بلکہ مدنی کے اندر جو عشق رسول ہے، مدنی کے اندر، مدنی کے سینے میں جو وہ علم ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اپنے دشمن کے پاخانہ کو صاف کیے تھے، استنجا کو صاف کیے تھے. وہ علم اور حضور علیہ السلام کے سنت پر عمل کرنے کا وہ جذبہ نے اس کام پر ابھارا ہے. میرے بھائیوں، اس واقعہ کو سن کر ہمیں سبق لینی چاہیے. میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ واقعہ اس لیے لایا ہے تاکہ اگر یہ واقعہ ہماری زندگی میں اتر جاتا ہے، اگر ہم اپنے زندگی میں اس واقعہ سے سبق لیتے ہیں اور اخلاق کو ظاہر کرتے ہیں، نبی کے کردار کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں، اسلام کی جو نفرتیں لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ نفرتیں ختم ہو جائیں گی، محبتیں پھیل جائیں گی.